شریعت کے واضح اصول اور احکامات آنے کے بعد بھی تصوف متوازی دین اور ضابطہ حیات کیوں کر بن گیا؟ اون تے ختم ہو گیا جی یار، ترس کھاؤ اللہ دے بندیو، کچھ چھڈیا میں انہاں دا بابیاں دا؟ اون تے ترس کھایا کرو۔ وہ اس لیے کہ جاہلیت تھی نا، قرآن و سنت کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہوا تھا احادیث کا اور قرآن کا، تو لوگوں کو کیا پتا چلنا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے بخاری کا، آج ہے 2024۔ 100 سال پہلے جو مسلمان تھے، اور اس وقت بھی جو پرنٹ ہوا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنی کاپیاں پرنٹ ہوئی ہوں گی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ یہ جو بخاری مسلم عام ہوئے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے عام ہوئے ہیں، اس سے پہلے عام بندے کو کیا پتا تھا بخاری مسلم کیا ہے اور کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ سافٹ ویئرز نہ آتے ہیں، عام بندے کو کیا پتا چلتا؟ تو اس وجہ سے یہ جاہلیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس زمانے میں بھی کوئی انجینئرز تھے جو چیختے تھے جی تھے، لیکن حکمرانوں کا غلبہ تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، حکمران صوفیاء کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، ان کی آواز وہیں پہ دفن ہو جاتی تھی۔ آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر سوشل میڈیا نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، تو ہماری آواز اسی اکیڈمی سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جانی تھی۔ اتنی دنیا میں جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حضرت گورس صاحب کی برکت سے ہے۔ ہاں ظاہر ہے اجمیر شریف والوں نے تو نہیں کیمرہ بنایا، نہ بغداد شریف والوں نے یوٹیوب بنائی ہے، نہ انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے بریلی شریف دیوبند شریف سے آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے قرب قیامت سے پہلے دین کو غالب کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر حالات و واقعات ایسے ہی ہونے چاہیے تھے۔ اب جو مرضی یہ کر کے دیکھ لیں، اب یہ کوئی صحیح بات بھی کرے نا، لوگ کہتے ہیں دسو لکھی کتنے ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی صحیح بات نکل جائے ان کے منہ سے، ادروائز تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، انہوں نے بھی بچپن میں کہیں سے سنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو نقال ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس نے نقطہ کوئی غلط ڈال دیا ہے بڑے بزرگ نے، نچلے سارے پھر غلط ہی ڈالتے جاتے ہیں، جب تک کہ کوئی آگے ان کو مت نہیں دیتا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، فوراً مرتبے کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتاتے ہیں قیامت والے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اور اپنے بابے کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں گے؟ چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ جاؤ، بالکل یہی مطلب ہے، جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمام انبیاء سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ حالت امن میں ہوں گے، شفاعت کا دروازہ ان کے ہاتھوں پہ کھلنا ہے، باقی تمام انبیاء تو اپنی جان کی فکر میں ہیں، اور ان کے بابے جو ہے وہ وچ پہ گئے نے۔ پائی جی عبد القادر وچ نہیں پہ گیا، انجینئر صاحب وچ پہ گئے جے۔ ہوں پتہ لگا کہ وچ کون پہندا ہے تے کیویں پہندا ہے، وچ پہنا اینوں کہندے نے۔ ہاں ہوں سمجھ لگ گئی انہوں نے، وچ پہنا کہندے کیوں نے، ہوں پتہ لگا۔ وہ دیکھا مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے دیکھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ لوگ اس طریقے سے بزرگوں کے ساتھ کریں گے، حالانکہ بزرگوں کے ساتھ خود انہوں نے کروایا ہے۔ بھائی تم کہو گے کہ عبد القادر جیلانی نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے مرید پھڑکا دیا، تو اب اس کے بعد جو کچھ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہو رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کا مجرم تو وہ مفتی ہے نا جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ بابا ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، وہ باپا جانی ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس نے قتل ناحق کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اگر عبد القادر جیلانی کو جہنم میں جانے سے بچانا ہے تو اس واقعے کا انکار کرو، کیونکہ اس نے ناحق مرید کو قتل کیا ہے۔ نمبر 2، مرید اس لیے ہوا جاتا ہے آپ کے بقول، ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ فراڈ ہے، وہ بیعت خلافت کی ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنی آخرت بچا لے، اور تمہارے پیر اور پیرانے پیر کا یہ حال ہے کہ اس نے کسی کی آخرت کیا بچانی تھی، اس کا مرید اس کی آخرت برباد کر گیا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا نا وہ۔ اب یہ بات کرتے کہتے آپ عبد القادر جیلانی کی تو انکار ہے، بھائی ہم نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہو۔ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ضد ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے، اسی طرح ہوا ہے، پھر تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے آگے۔ تو ہوں آندہ ہی نہیں کہنا کہ چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا ہے، ہاں
چھڑ دو ہوں بھی انجینئر صاحب پہ گئے نے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں شے ہی کوئی نہیں